السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفرة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں مالک اپنی جان واسے نفع دا اور نہ نقصان دا، مگر جو اللہ چاہے، اور نہ میرے کول غیب دا علم ہے، نہ ہی میں غیب جاننا وا۔ اگر میرے کول ولو کنت عالم الغیب، اگر میرے کول غیب دا علم ہوندا تے میں ساریاں بھلائیاں ساریاں اچھائیاں کٹھیاں کر لیندا۔ وما مسنی السوء، تے مینوں کوئی تکلیف نہ پہنچدی۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہاں اور خوشخبری دین والا ہاں انہاں لوگاں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے نے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام
آقا دو جہاں سرور کون مکان امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اللہ والو ہر مسلمان نو اس گل دے اتے پختہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے پختہ کہ نفع اور نقصان دا مالک صرف ایک اللہ تعالی ہے، اون دے تو علاوہ کوئی بندہ بشر جن انسان کوئی چیز بھی اختیار نہیں رکھتی، نہ یہ اختیار اللہ نے اپنے کسی ولی نو دیتا ہے، نہ کسی بزرگ کو لے، نہ کسی پیر کو لے، نہ کسی مرشد کو لے، نہ کسی نبی کو لے اختیار ہے نفع نقصان دا، حتیٰ کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بنی آدم دی اولاد دے سارے دے سردار نے، سارے انبیاء دے امام نے، وہ بھی کسی نفع اور نقصان دے مالک نہیں ہے گے، میرا پیغمبر بھی اپنے نفع اور نقصان دا مالک نہیں سیے گا، جڑی میں آیت پڑھی نا سورۃ اعراف کے اندر، ایسے چیز اللہ نے وضاحت بیان فرمائی ہے، میرے پیغمبر انہاں نو کہہ دیو میں کسی نفع نقصان دا مالک ہے ہی نہیں، اگر میرے کو غیب ہوندا نا غیب ہوندا تے میں ساریاں نیکیاں ساریاں بھلائیاں کٹھیاں کر مینوں کوئی نقصان نہ پہنچدا، میرے نبی نو پتھر نہ وجدے، اتے گندیاں اوجیاں نہ رکھیاں جاندیاں، اگر نبی کو غائب ہوندا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اللہ دا قرآن نے وضاحت نہ بیان فرمایا، سونیا انہاں نو کہہ دیو میں تے صرف تانوں جنت دیاں خوشخبریاں دین واسطے آیا ہاں تے جہنم تو ڈران واسطے آیا ہاں، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، جڑے لوگ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے کولوں امید رکھتے نفع نقصان دی، اور یہ ڈارے گئے اگر اسی انہیں نہ دے کچھ نہ تقسیم کیتا سانو نقصان پہنچائے گا، گل سن دے ہوندے اسی نا یہ یارویں دا دودھ نہ آئیدا تے مجھ کو نہیں ملنی، جے فلاں ڈھیری دے قبر دے جا کے بکرا کالے رنگ دا ذبح نہ کیتا تے گل نہیں بننی، نقصان ہوئے گا، اگر آ کم نہ کیتا تے بزرگ آن کے سے لطبہ توڑ دیں گے، عقیدہ ہے نا، انہاں دے بارے مالک کائنات نے سورہ زمر دے اندر بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے آوازوں دے اللہ فرماندے نے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بذر هل هن کاشفات ذرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات الرحمت قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر کہہ دیو کیا تہاڈا یہ خیال ہے کہ او جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو، جنہاں معبوداں نو اللہ تو علاوہ پکار دیو، اگر اللہ تانوں کو